السلام علیکم، صبح بخیر، ہیپی سنڈے ایوری ون۔ آج کی صبح جو ہے وہ بہت الگ سی ہے، اور سنڈے ہے تو ہم سکون کے ساتھ اور آرام سے اٹھے ہیں۔ میں نے آج جو حجاب جو ہے وہ موسم کے حساب سے پہنا ہے، خزاں کا موسم ہے یہاں پہ، آٹم میں جو ہے وہ لیوز کے کلرز اس طرح کے ہو جاتے ہیں، مسٹرڈ اور براؤن کلر کے۔ تو آج صبح میرا موڈ ہوا کہ میں جو ہے وہ اس طرح کی ڈریسنگ کروں، تو آئی ایم ویئرنگ بلیک، بٹ اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہوتا، بٹ آئی ایم ٹیکنگ دس حجاب جسٹ ٹو فیل دا سیزنل فیلنگ۔ اور جو ہے وہ ناشتہ ہو چکا ہے، آج ہم نے دیسی ناشتہ کیا ہے، آملیٹ، اور آملیٹ میں ہم نے ماشاءاللہ اپنے گھر کے چیری ٹومیٹوز ڈالے تھے، بہت ہی ڈیلیشیس۔ اور جو ہے وہ پراٹھا کھایا۔ تو ویکینڈ پہ سنڈے والے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیسی ناشتہ کریں، تاکہ کیونکہ سکون سے ناشتہ ہو جاتا ہے، ورنہ تو ویک ڈیز میں ہم لوگ بزی ہوتے ہیں۔ اور آج موسم ایسا ہو رہا ہے کہ ہم پیچھے پیٹیو پہ بیٹھ سک رہے ہیں، اور ہوا ونڈی تو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ موسم بہت پلیزنٹ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنڈے کا دن ہو، چائے کا کپ ہو، اور ساتھ میں جو ہے وہ موسم بھی پلیزنٹ ہو، تو اس کے لیے بے شمار شکر، اور اس شکر میں ہی برکت ہے۔ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی موسم کی باتیں کرتا ہے، کوئی ریئل لائف کے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے۔ میں وہ بات شیئر کرتی ہوں جو مجھے کلک کرتی ہے، یا پھر کوئی ایسی بات جو سن کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ آج صبح صبح میں کچھ کاموں میں بزی تھی، تو میری ایک بہت پیاری سی دوست ہے، اس سے میری بات ہو رہی تھی۔ وہ بیچاری کچھ کرائسس سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو آسان کرے۔ اس کی امی بہت ضعیف ہیں، تو وہ اپنی امی کے پاس رہ رہی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو عورتیں شادی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، لیکن کسی بھی ریزن کی وجہ سے اگر وہ عورتیں واپس اپنے میکے آ جاتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ سسرال میں رہ کے وہ سارے ایشوز، ڈومیسٹک پالیٹکس اور یہ سارے ایشوز فیس کرنے سے بہتر ہے کہ وہ میکے میں رہے، زندگی کے ساتھ رہے، صحت کے ساتھ رہے، اور میکے میں رہے۔ کافی کانفلکٹس چل رہے ہیں کئی سالوں سے، اور وہ کانفلکٹس سالو نہیں ہو پا رہے ہیں ان کے ان لاز کے ساتھ، اس لیے وہ اپنے میکے میں رہ رہی ہے۔ اب وہ میکے میں تو رہ رہی ہے، لیکن میکے میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیچاری بے بس ہے، کیونکہ اس کے بچے کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور جو ہے وہ اپنے فادر کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور گھر بھی ساتھ ساتھ دیکھتی رہتی ہے، کیونکہ وہ گھر کی بڑی ہے۔ لیکن دکھ کی بات جو سننے کے بعد مجھے بھی دکھ محسوس ہوا کہ جب اس طرح کی کنڈیشنز میں لڑکیاں آ جاتی ہیں میکے واپس، تو ان کے سبلنگس کوئی کوآپریٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں ہوتا۔ تو اس کی ایک سسٹر ہے جو کہ میرڈ ہیں اور بچوں والی ہیں، پہلے وہ کسی اور سٹی میں رہتی تھیں، اب وہ آ گئی ہیں۔ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ، خیر یہ بہت ان کا پرسنل میٹر ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہے، حیرت کی بات ہے کہ وہ سسرال میں رہ رہے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ، اور ان کی جو چھوٹی بہن ہے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں پہ رہ رہی ہے، تو اس نے اب وہاں رہ کے اپنی بڑی بہن کا بھی جینا محال کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، جب ہم اس طرح کے ایشوز سنتے ہیں اپنے سراؤنڈنگس میں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جب ایک تو وہ عورت جو میری فرینڈ ہے، جو وہ ایک آلریڈی اس اسٹریس سے، اس سچویشن سے گزر رہی ہے کہ اس کا اپنا جو گھر تھا، اسے اپنا گھر چھوڑ کے ماں کے گھر آنا پڑا واپس، اور کئی سالوں سے کئی بار صلح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن صلح نہیں ہو پا رہی، اور ساتھ ساتھ جب وہ اپنے ماں کے گھر میں سکون سے جو دن ہے وہ گزار رہی ہے، تو یہاں بھی اس کی بہن نے اور اس کی سبلنگس نے اس کا جینا عجیب کیا۔
ہمارے ارد گرد جب ہم اس طرح کے سیناریوز کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پردیس زیادہ اچھا ہے، سیریسلی، کیونکہ پردیس میں آپ اپنی پرائیویسی، اپنی لائف، اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں، آپ کا کسی سے کوئی کنسرن نہیں۔ پھر مثال دی جاتی ہے، یہ چیزیں اس معاشرے میں ہو رہی ہیں جہاں پہ دین کو فالو کیا جاتا ہے، دین کی بات کی جاتی ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ دی جاتی ہے، اور وہاں پہ جو بیسک چیز ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، وہ ادا نہیں کیے جاتے۔ حقوق کے بارے میں جو حکم ہے، دیکھیں میں کوئی درس نہیں دیتی، لیکن جتنا ان ڈیپتھ میں دین کو سمجھی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم حقوق اللہ مطلب جو 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، اللہ کو واحد جاننا، تو ہم اگر حقوق اللہ جو ہے وہ کسی ایک میں کوتاہی کر جائیں تو بھی وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بڑی سخت تاکید کی گئی ہے ہمارے دین میں کہ آپ حقوق العباد اچھے طریقے سے نبھائیں۔ دیکھیں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق یہ بعد میں آتے ہیں، پہلے آتے ہیں بہن بھائیوں کے حقوق۔ اگر آپ کا بہن بھائی کسی مشکل میں ہے اور اس وقت آپ اس کو دوہری اذیت دیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں تو بہت بہترین کر رہا ہوں اور اس کی مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کی پوچھ گچھ ضرور ہونی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا سوچنا چاہیے بولتے وقت بھی اور کچھ عمل کرتے وقت بھی کہ ہر ایک چیز نوٹس میں ہے، ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج میں ہے۔ تو ایسا نہیں سوچیں آپ کہ آپ کسی کے ساتھ غلط رویہ رکھیں گے اور اس کے بعد آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ان سب چیزوں کا آپ نے حساب دینا ہے جو چیز حقوق العباد میں آتی ہے۔ تو جب بہن بھائی آلریڈی مشکل میں ہوں اور وہ اس طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہوں تو نہ کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ جو ہیں وہ ان کو اور اذیتیں دیں، ان کو اور پریشان کریں۔ تو اس وقت اس سچویشن کو بیئر کرنے کے لیے ایک الگ اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، ایک الگ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ میری فرینڈ کے جو فادر اور مدر ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں، وہ خیال کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کا گھر بسا رہے اور یہ مسائل جو ہیں حل ہو جائیں۔ لیکن اگر اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے سبلنگ سپورٹیو نہیں ہوتے تو وقت تو گزر جاتا ہے، آپ کی زندگی کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے آگے زندگی میں جا کے، لیکن پھر آپ وہ وقت نہیں بھولتے کہ میں اس مشکل میں تھی یا میں اس مشکل میں تھا اور اس وقت میرے بہن بھائیوں نے مجھے سپورٹ کرنے کے بجائے میری لائف کو اور زیادہ دے ٹرائنگ ٹو میک مائی لائف مور ہیل اور جہنم بنا دی میری زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ ایک وہ کروشل ٹائم ہوتا ہے، کوئی بھی میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی عورت اپنا گھر برباد کر کے میکے واپس آ کے بیٹھنا پریفر نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی آ جائے تو اس وقت اس سچویشن کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سبلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اور حیرت اس بات کی ہے کہ اس کی بہن خود تو میرڈ ہے، بچے بھی ہیں، پورے اہل و عیال کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے، لیکن وہ اس بہن کو بہت ٹارچر کرتی رہتی ہے، باتیں سناتی رہتی ہے اور لڑائی کرتی رہتی ہے۔ تو ہم جب بات کر رہے تھے تو میں نے اس سے صرف اتنا کہا، میں نے کہا ایک حدیث ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ مومن ہی نہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہ ہو۔ تو جب اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے انسان جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دے، لیکن لوگ باز نہیں آتے، لوگ اپنے الفاظوں سے اور اپنے رویوں سے اور اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں، ہماری پکڑ کبھی نہیں ہونی اور ہم بالکل صحیح ہیں۔ خود کو صحیح کی اپنی طرف اپنے پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں، اپنے نظریے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو بالکل صحیح کر رہے ہیں اور اگلے کو وہ تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ لڑتے نہیں ہیں ان سے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو خاموش ہوتے ہیں ان کے پھر رابطے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر حساب کتاب بھی بڑے سخت ہیں۔ تو
तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं